ہمارے استاد مولانا معاذ الرحمان صاحب مرزا ڈیر والے جو بنوری ٹاؤن میں استاد تھے، اس سے پہلے وہ مکہ مکرمہ سولتیہ پڑھاتے تھے۔ جس وقت فیصلہ ہوا وہاں سے چھوڑنے کا اور پاکستان آنے کا، تو مولانا بدر عالم صاحب مرٹی وہاں آباد تھے، جنہوں نے امام الاثر سے 6 مرتبہ بخاری پڑھی تھی اور جن کے فاضلانہ قلم سے فیض الباری لکھی گئی۔ تو مولانا نے مولانا بدر عالم میرٹی سے پوچھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور علم میں کبھی ایسی مشکلات پیش آتی ہے جس کا حل کتاب میں نہیں ہوتا، تو پاکستان میں کس سے رجوع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری سے رجوع کریں۔ مولانا معاذ الرحمان کہتے تھے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ ہم صوبہ سرحد کے تھے اور وہاں کے بڑے عالم شمس العلماء مولانا شمس الحق افغانی تھے۔ تو میں نے بات دوبارہ کہا کہ وہ کراچی میں ہوتے ہیں اور میں صوبہ سرحد میں ہوں، ہمارے قریب میں مولانا شمس الحق صاحب مولانا عبدالحق صاحب ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ علم کی مراجعات مولانا بنوری سے کریں۔ میں نے کہا کہ مولانا شمس الحق صاحب کو نہیں جانتے ہو کیا؟ بہت خوب جانتا ہوں، فلسفہ اور منطق اور سائنس جدید اور قدیم کا امام ہے، لیکن جہاں تک قرآن و سنت اور فقہ اسلام کا تعلق ہے، پاکستان اور ہندوستان کی زمین پر محمد یوسف جیسا کوئی نہیں۔ مولانا فرماتے تھے معاذ الرحمان کہ مجھے پھر بھی تسلی نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں اکٹھے ساتھی رہے ہیں، حق کی رفاقت ادا کرتے ہیں۔ کہا خدا کا کرنا یہ تھا، حضرت بنوری کی کرامت تھی کہ کراچی ان کے ہاں تقرر ہو گیا۔ کہا جب میں نے قریب سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ مولانا بدر عالم کی رائے خالص علمی اور دیانت کی، اور واقعی حضرت بنوری کا علمی مقام بہت اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں ہیں واضح ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ عالم کے سینے میں جو علوم ہوتے ہیں وہ کتاب میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہم لک الشکر والحمد یا مولائی۔ علم سینے سے کیسے لبریز ہوگا جب آپ علم کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے؟ العلم لا یؤتیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک۔ صبح سویرے دنیا سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے 7 بجے سے انتظار کرتے ہیں کتاب اللہ کا۔ یہ علم کو مشکات بنا رہے ہیں تفسیر کے لیے، علوم کے لیے۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کتابیں جو پڑھی تھی تو مجھے اندازہ تھا کہ میری ابتدائی فنون میں محنت نہیں کرائی گئی تھی، کچی تھی۔ تو کہا کہ جب میں دور حدیث کے سال میں ہوا تو شاہ صاحب بیمار ہو گئے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کشمیر جا رہے ہیں۔ تو کہا میں نے بھی سبق چھوڑ دیا دیوبند سے اور حضرت کے ساتھ کشمیر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو کہا حضرت نے مجھ سے کہا مولانا انور شاہ نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا تو آخری سال ہے۔ کہا میں نے کہا جی دور حدیث بہت ہوں گے لیکن مولانا انور شاہ کی خدمت پھر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ شاہ صاحب نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، ٹھیک۔ کہ جب میں کشمیر ساتھ گیا، حضرت کی بہت طبیعت ناساز تھی، حضرت کی وجہ سے ساری رات اٹھا رہتا تھا کہ حضرت اٹھے ہوئے ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں۔ شاہ صاحب تو انتہائی ذہین و ذکی و فرزیز تھے، ایک ادا کو سمجھتے تھے۔ شاید کسی عالم میں اتنی بیدار مغزی ہو جو مولانا انور شاہ میں تھی، جیسے وہ علوم میں امام تھے اس قدر دیگر عادات میں بھی امام تھے۔ ایک دن شاہ صاحب نے سحری کے وقت ان کو کہا
کہ بتا کیا مانگ رہے ہیں آپ، کیا چاہیے تمہیں؟ اتنی خدمت کرتے ہو کہ میرے بیٹے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت فنون کمزور ہے، تو کہا ایک دن شاہ صاحب نے کہا کہ شعر جامی لاؤ، کہ ایک یا دو سبق پڑھائیں، کہا مجھے کہا بس جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں شعر جامی بما شروع کی یاد ہو گئی، کہ ایک دن کہا سلم لے آؤ، کہا سلم میں 2 یا 3 سبق پڑھائے، کہا قاضی و حمداللہ کا درس حضرت فرماتے میں ایسا دے سکتا ہوں کہ قاضی و حمداللہ والا آئے تو اسی کے گئے ہو۔ اس طرح مسلم الثبوت تمام مغلق کتابیں کا 1 اور 2 سبق پڑھاتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا، دل منور ہو جاتا تھا، کیونکہ حضرت اصل میں اپنے علمی نسبت متوجہ کرتے تھے۔ اور یہ 1000 میں نہیں 1,00,000 میں ایک عالم ہوتا ہے جس میں یہ کمال ہوتا ہے۔ تو کہا ایک دن شاہ صاحب نے اچانک ہنستے ہوئے فرمایا کہ اب زمانے کے علماء آپ کا تاب لائیں مان لوں گا، بس اتنا کہا کہ اس زمانے کے علماء آپ کا تاب لائے مان لوں گا میں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بعد میں جب حضرت مدنی مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت نے یہاں کیا فرمایا بتاؤ نا، تو کہا میں پانی ہو جائے تو کہ اوہ مولانا شبیر احمد عثمانی ان کے استاد سے مسلم ان سے پڑھی تھی مولانا بنوری نے۔ فتح الملہم لکھتے وقت مولانا بنوری کو دکھاتے تھے کہ تم روز دیکھا کرو کہ صحیح ہے۔ حضرت فرماتے ایک دن میں نے ایک حدیث پر کہا کہ ایسا نہیں ہے، شرع تو یوں ہے۔ کہا کس طرح شرع ہے؟ کہا جب میں کہنے لگا تو مولانا قلم کاغذ لے کے جو میں کہتا تھا وہ لکھتے گئے۔ کہا میرا خیال یہ تھا کہ بعد میں حضرت اس کو ٹھیک کریں گے، طالب کی کیا باتیں ہوتی ہے۔ کہا فتح الملہم اٹھا کے دیکھا بے لفظی بے عینی بے حوالہ مولانا بنوری، قال علی اخی الزکی مولانا محمد یوسف البنوری عن شیخی امام الحسن قطب حاضر زمان فی العلم والفن، پورا لکھ دیا باقاعدہ والے۔ اور حضرت سے میں نے یہاں تک سنا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، کہ حضرت فرماتے تھے کہ مولانا بدر عالم صاحب جب فیض الباری ترتیب دے رہے تھے شاہ صاحب کی شرح، تو اس میں 3 چیزیں تھیں نا، مولانا عبد القدیر صاحب کی کاپی، مولانا عبدالعزیز ہری پور والے کی اور بدر عالم صاحب کی اپنی نوشتہ، یہ 3 چیزیں اس سے فیض الباری بنی۔ کہاں استنجا کے اندر ایک روایت مولانا انور شاہ کی لکھ رہے تھے، میں نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، شاہ صاحب نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا تو نے شاہ صاحب سے پڑھا ہی نہیں، 2-3 مہینے پڑھا، ترمذی مسجد ذکر تک پڑھا ہے اور بخاری تھوڑی سی پڑھی ہے۔ میں تو 6 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، میرے پاس پورا بھرا ہوا ہے۔ مولانا بنوری نے بدر عالم صاحب کو کہا کہ آپ مان لیں کہ یہ شاہ صاحب کی رائے نہیں ہے، اور یہ بالکل کمزور بات ہے۔ کہ مولانا بدر عالم نہیں مان رہے تھے، وہ بڑے تھے اور بزد تھے کہ میں اپنی بات لکھوں گا۔ تو میں نے کہا 1 دن کی مہلت دے دو، بس آج نہیں کل لکھ لو۔ حضرت مولانا بدر عالم نے سوچا کہ شاید یہ کوئی دلیل لے کے آئے گا، کتاب لے کے آئے گا، تو میرے منہ سے ویسے نکلا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، بدر عالم کی غلط ہے، اور میں نے بدر عالم کو آج تنبیہ کی ہے آئندہ آپ کے خلاف نہیں لکھے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں صبح فجر کے وقت مولانا بدر عالم کے کمرے میں آیا خواب سنانے، تو مولانا بدر عالم صاحب بستر سے اترے ہوئے نیچے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ خیریت ہے کیا؟ میں سے طبیعت ناساز ہے۔ کہ شاہ صاحب خواب میں آئے اور بہت ڈانٹا کہ بس فیض الباری تو لکھ رہے ہو لیکن جو بنوری کہے وہ لکھو، اس کے علاوہ سب ختم کرو۔